اکبر کے دربار میں درباری وہ لوگ تھے جو اکبر کے زمانے میں جو بھی سب سے بڑا دھرم کہلاتے تھے، یعنی الگ الگ. اب ان میں سے کچھ دھرم کے نام اگر لیں گے مین، تو ہندو، بدھزم، اسلام، کرسچن، یہ کچھ مذہب کے نام آپ لے سکتے ہیں جو اس وقت بڑے زوروں پر تھے، اور ان کے سب سے بڑے عالم جو ایک ایک کر کے جو ہے اکبر نے اپنے دربار میں ان کو ملازم کے طور پر رکھا ہوا تھا. اب ان ملازموں میں سے جو عالم تھے الگ الگ مذہبوں کے، انہوں نے اسے ایک رائے دی، یعنی رائے ایسی دی کہ اس نے جو ہے ایک چال بھی تھی جو اکبر کے سمجھ میں نہیں آئی. وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ اکبر جو ہے مذہب جانتا نہیں تھا، اسلام مذہب تک اسے زیادہ علم نہیں تھا، تھوڑا سا جاہل تھا. اب جو ہے انہوں نے اس پر ایک پھانسا پھینکا کہ بادشاہ اکبر، اگر آپ تمام مذہب کی اچھی اچھی باتیں لے کر، جو آپ کے بھی مذہب کے ہو، جو آج ہمارے مذہب کی بھی ہو، ان سب کی جو ہے ایک ایک باتیں لے کر ایک کتاب بنائے، اور اس کتاب کو جو ہے ایک نئے مذہب کا نام دیں گے، تو جو ہے ہندوستان میں کی جو لڑائی جھگڑے جو جسے کہتے ہیں ہم لوگ کہ مذہبی جھگڑا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. ایسا ایک مذہب آپ بنوا دیجئے اور اپنے نام سے اس کتاب کو بنوا دیجئے تو مشکل حل ہو جائے گی. اکبر جو ہے چکنی باتوں میں آ گیا، اور اسے لگا کہ یہ واقعی بھی ایک اچھی بات ہے، اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے ایک اتہاس میں میرا بھی نام ہوگا. تو اس نے کیا کیا کہ ایک مذہب تیار کیا، جو سب عالموں کو کہا کہ تم لوگ اس کام پہ لگ جاؤ اور کتاب بنوا دو، اور اسے نام دے دو دین الہی. تو ایک نیا مذہب جو ہے ہندوستان میں جو ہے وہ بنانے کا کام شروع ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ تھا، بادشاہ کا حکم تھا، تو کام بھی شروع ہو گیا. اب جو ہے سب سے پہلے جو ہے جو باقی مذہب تھے ان لوگوں کو تو یہ اچھا لگا کہ بھائی اسلام اس طرح سے جو ہے تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے گا. ہندوستان کی جو پکڑ ہے اسلام پر، اسلام کی پکڑ جو اس ملک پر ہے، اس سے جو ہے تھوڑا سا کرپٹ ہو جائے گا، ہمارا راج آ جائے گا اور اسے ہٹا دیں گے. یہ اس کے پیچھے کی چال تھی جو اکبر سمجھ نہیں سکا. اس نے جو ہے پھر ان لوگوں کو کام میں لگا دیا. کافی دور تک اس نے اپنا مذہب پہنچانے کی کوشش کی. حیدرآباد تک یہ آواز گئی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو دیگر علماء تھے ان لوگوں نے اس کے بارے میں زیادہ اپوز کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ اکبر کا دباؤ اور ڈر اتنا تھا کہ کوئی اگر آواز اٹھائے تو وہ مشکل میں آ جاتا تھا. یہ ایک ایسے عالم تھے جنہوں نے جو ہے اس کے خلاف فتوے دینے جو شروع کیے. ان فتووں سے جو ہے اکبر بادشاہ کافی پریشان تھا کہ یہ آدمی جو ہے مجھے اچھا کام کرنے نہیں دے رہا ہے. اچھا کام وہ اسے خود لگ رہا تھا، لیکن وہ کر غلط رہا تھا، لیکن وہ دھیان سے بات سن نہیں رہا تھا. وہ ایک پنجاب کے ایک عالم تھے جنہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا. اب انہیں الف ثانی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ رسول اللہ کی 1000 سال کے بعد ان کا عروج ہوا. آج جو ہے وہ پنجاب کے تھے، پنجاب سے جو ہے انہوں نے فتوے جاری کیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی فتویٰ دیا اور دین رک گیا اس کا. جو نیا اکبر نے شروع کیا تھا کئی فتوے دیتے تھے، ان میں سے ایک فتویٰ آخری تھا. اس فتوے میں انہوں نے کہا کہ تو اس مذہب سے نکل چکا ہے اور یہ تیرا نیا مذہب ختم ہو کے رہے گا. یہ فتویٰ سننے کے بعد اکبر کو غصہ آ گیا،
اور اس غصے میں مجدد الف ثانی کو اس نے جیل میں ڈال دیا۔ اب جیل میں ڈالنے کے بعد میں جو ہے اکبر کی موت ہو گئی، کچھ سالوں کے بعد میں موت ہونے کے بعد میں اکبر کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔ تخت پر بیٹھنے والا جو اکبر کا بیٹا تھا، شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو اس کا نام جہانگیر تھا۔ وہ ہسٹری کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے، مجھے ذرا کریکٹ کر کے بتائیے، شاید وہ ہے یا غلط ہوں تو غلط بتا دیجیے مجھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جہانگیر کو ایک بیماری ہو گئی، اور بیماری کا جب وہ یہ پتہ چلا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو مجدد الف ثانی کے بارے میں اس نے سنا کہ اگر یہ آپ کے لیے دعا کرے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بولے وہ ایسا کون آدمی ہے جو جیل میں رہ کر میرے لیے دعا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ بلوا تو لیجئے، شاید آپ ٹھیک ہو جائیں۔ جہانگیر نے مجدد الف ثانی کو بلوا کر بھیجا۔ الف ثانی صاحب جو ہے وہ آ تو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اکبر بادشاہ نے ایک سسٹم رکھا تھا کہ اس سے جو بھی ملنے آئے اس کے دربار میں، تو ایک دروازہ اس نے اتنا چھوٹا کر کے رکھا ہوا تھا کہ اسے جھکتے ہوئے اس دروازے سے آئے، اس کو سجدہ کرے اور اس کے بعد جو ہے اکبر سے ملاقات کرے، اس سے بات کرے۔ مجدد الف ثانی صاحب کو یہ بات معلوم تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ میں ایسے تو نہیں آؤں گا، اس سے جو ہے میں خدا کے سوا کہیں اور جھکوں گا نہیں، اور تمہارا یہ جو دربار ہے اس میں ایک سسٹم ایسا ہے کہ یہ۔ تو پھر مجدد صاحب نے کیا کیا کہ وہ اس دروازے کے اندر پہلے اپنے پیر ڈال دیے، اور پیر ڈال کر جو ہے گھسیٹتے ہوئے جو ہے اب وہ جو بادشاہ تھا اس کے سامنے اپنے دو پیر آگے کیے اور پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ ایک ادنا سا آدمی، ادنا سا عالم ہمارے سامنے اتنی جرات کر رہا ہے۔ اب بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ خاموش رہا۔ الف ثانی صاحب نے دعا کر دی، اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو پھر ان دونوں کا جو ہے ذرا دوستی ہو گئی۔ دوستی ہونے کے بعد میں جہانگیر نے جو ہے ان سے پوچھا کہ غلطی کہاں ہے؟ ہمارے اکبر صاحب کی غلطی ہے، میری ہے، یا اس دین میں ہے جو اکبر نے شروع کیا تھا؟ مجدد صاحب نے یہ سارا معاملہ کھول دیا اور کہا کہ یہ کفرانہ مذہب ہے، اور باقی سب اسے باتیں سمجھائی کہ یہ ایک خدائی کا دعویٰ ہے اور نبوت کا دعویٰ ہے، اور یہ جو ہے آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ جہانگیر صاحب سمجھ گئے، بادشاہ تھے، انہوں نے فوراً اس مذہب کو پوری طرح سے بند کر دیا۔ اب جو ہے بیماری کے دوران میں جو ہے مجدد الف ثانی کے بادشاہ کی ملاقات کے پہلے جہانگیر اور مجدد صاحب کی ملاقات ہونے سے پہلے ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمان جتنے بھی قیدی تھے قید خانے کی، جہاں الف ثانی صاحب بھی قید تھے اکبر کے ٹائم میں، اس وقت جو ہے وہ سارے جو قیدی مسلمان تھے اس دوران جتنا الف ثانی اس جیل میں تھے، صحبت کی وجہ سے الف ثانی کی وہ تمام قیدی جو ہے وہ بھی عالم بن چکے تھے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ اور جب مذہب پوری طرح سے بند ہو گیا، جو دین الہی کہلاتا تھا، یہ اس کی ایک کتاب جو آج بھی ایک کاپی جو ہے وہ حیدرآباد میں موجود ہے، کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو دیکھیے گا ضرور۔ اور جو
پنجاب کے رہنے والے مجدد الفسانی تھے. ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہا گیا، لیکن ان کی جو کارگزاری ہے دین کے لیے اور جو ہمت انہوں نے دکھائی، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہاں، ان کا جو کرامات ہیں ان کے بارے میں زیادہ تو ہسٹری میں نہیں ہے. ایک کرامت ایک عجیب سی، آپ سن لیجیے اس کو پوری طرح سے، کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کا ایک مرید تھا. ان کا مرید جب حج کو گیا تو حج کے دوران جو ہے وہ اس مرید نے حج پورا کرنے کے بعد میں سوچا کہ میں اپنے پیر کے لیے یعنی مجدد صاحب کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاؤں. تو اس نے کیا کیا کہ ایک خوبصورت سی انگوٹھی وہ خرید لی، اور جو ہے وہ اس نے سوچا کہ یہ ہمارے صاحب کو دے دی جائے. اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ زمزم کا پانی لینے کے لیے گئے تو زمزم کے کنویں میں وہ انگوٹھی گر گئی، اور گرنے کے بعد اس زمانے میں ایسا تھا کہ وہ الیکٹرانک کوئی ایسا ایکوپمنٹس نہیں تھے کہ زمزم کا پانی نکالتے اور بوتل میں بھر کر دے. ڈول تھا، ایک سادہ سا کنواں تھا، بس اتنا ہی. اس زمانے کی بات ہے. اب جو ہے وہ انگوٹھی تو گر گئی. یہ مرید واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک تحفے کے طور پر ایک انگوٹھی خریدی تھی، لیکن افسوس کہ وہ کنویں میں گر گئی. اور پھر اس نے اپنا افسوس جتانے کے بعد میں مجدد صاحب نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، گر گئی ہے تو جانے دو، کنویں سے تھوڑا سا مجھے پانی پلا دو. یعنی جہاں یہ مجدد الفسانی رہا کرتے تھے ان کے سامنے ایک خانقاہ کے سامنے کنواں تھا، اس میں سے پانی لانے کے لیے کہا. جب پانی کا ڈول اندر ڈالا تو پانی کھینچنے کے بعد میں وہ انگوٹھی پنجاب میں آئی اس کنویں سے. اس نے وہ انگوٹھی دیکھی اور پیر صاحب کو دکھایا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے جو میں نے مکہ میں خریدی تھی آپ کو دینے کے لیے. پیر صاحب نے کہا، مجدد الفسانی نے کہا کہ اس پانی کو وہیں ڈال دو، اور انگوٹھی جو ہے اس کی قبول کر لی اور کہا کہ یہ پانی اس کے اندر ڈال دو، اب سے جو ہے اس کنویں سے زمزم کا پانی آتا رہے گا. آج بھی پنجاب کی ان کی درگاہ کے پاس یہ کنواں موجود ہے. واللہ عالم سچ بات یا جھوٹ بات اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بزرگ کی بات جو ہے ایسی ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس کے اندر راز ہوتا ہے. اسی لیے تو قرآن کی بات سچ نکلتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. ایسی جگہ اگر کہیں گھومنے جاؤ تو وہ چیز ضرور دیکھو کہ کیسے جو ہے اسلام کے دشمنوں کو اللہ نے کس حالت میں اور کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا، اور اگر جو اللہ کے دوست ہیں ولی ہے ان کے ساتھ اللہ نے عزت کیسے کی. یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنے کے بعد میں جو ہے ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان اور بھی تازہ ہوتا ہے. ملتے ہیں سب.